मैंने 2013 का जो पार्टी इलेक्शन हुआ था, आपको पता है कि मेरे पास यूएस नेशनैलिटी होती थी और मैंने उस 2013 के इलेक्शन से पहले 4 महीने पहले आई सरेंडर्ड माय यूएस सिटीजनशिप। मैंने अपनी नेशनैलिटी छोड़ दी खान साहब के कहने पे, नॉट बिकॉज़ मैं कोई बहुत तमन्ना रखती थी कि मुझे पार्लियामेंट में जाना है या इलेक्शन कंटेस्ट करना है, मगर मैं पार्टी की एक फ्रंट रैंकिंग वर्कर थी। लोग मेरी शक्ल पहचानते थे, मैं पीटीआई का फेस थी और मैं उस ज़माने में पीटीआई को बहुत मीडिया में रिप्रेज़ेंट करती थी जब लोग डरते थे, क्योंकि हम तो बहुत छोटे भी होते थे एज़ अ जमात। बट द पॉइंट इज़ कि मैंने ये उस जज़्बे से किया कि अगर मेरी पार्टी को इससे मेरा कमिटमेंट ज़ाहिर होता है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट खान साहब सेड टू मी कि हमारी पार्टी को बहुत बूस्ट मिलेगा और मैंने वो अपनी सिटीज़नशिप सरेंडर की। ये मेरिट के ऊपर होनी चाहिए थी, चीज़ें जो कि नहीं हुई। तो आई डिड हैव डिफरेंसेस राइट आफ्टर द इलेक्शन व्हेन आई सॉ हाउ थिंग्स वर बीइंग डन। एंड आपको मैं बताऊं, आई वाज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ द कोर कमिटी, आई वाज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्टी, एंड आई वाज ऑलवेज अ वेरी वोकल पर्सन बिकॉज आई ऑलवेज स्पोक, बिकॉज इट वाज माय पार्टी। बिकॉज इतनी बुरी तरीके से हमारी पार्टी के वर्कर्स इग्नोर हो रहे थे सारे प्रोसेसेस के अंदर, और इतने स्ट्रेंज डिसीजंस हो रहे थे जो कि बिल्कुल हमारे नजरिए के खिलाफ। आई वॉज नॉट देयर फॉर पावर, आई वॉज नॉट देयर फॉर क्रूड वल्गर पावर। मैं ये समझती हूँ कि हमने पार्टी इसलिए नहीं बनाई थी कि बाय हुक और बाय क्रुक इमरान खान वजीर आजम बने। हमने पार्टी बनाई थी ताकि हम मजबूत इदारे प्रमोट करेंगे, ताकि हम एक मेरिटोरियस गवर्नमेंट बनाएंगे, ताकि उन लोगों को मौका मिलेगा जो कि अहलियत रखते हैं मगर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। Many mistakes he made, many mistakes. एक लिस्ट है हमारे पास, लेकिन चलिए, if not for old times sake, but if Pakistan needs you and needs you in a way कि अगर वो दोबारा उन्हें चांस मिलता है और आपकी वहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है, would you like to take that place for yourself? Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉर्मर मेंबर हैं। 2018 के इलेक्शन से 2 महीने पहले इन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। वेलकम करते हैं मैडम आपको अपने प्रोग्राम में आज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Despite all the differences you have had with the PTI and its leadership, और आपका क्रिटिसिज्म भी हम जानते हैं कि you have been very critical about the party and its doings जब ये पावर में आए, आज जहाँ पे पार्टी खड़ी हुई है, तो आज आप इन्हें कैसे देख रही हैं? You think कि they have been wrongly treated? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको at the start of the program, obviously you know that I'm a founding member of Pakistan Tehreek Insaf. तो जब पहली खातून मेंबर हूँ इस जमात की, और बहुत वो टाइम्स देखे जब जुनून, जज्बा, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, इंसाफ, जस्टिस, तमाम ये चीजें जिनकी पीटीआई की प्रायोरिटी थी। एंड द ओनली रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की थी पहली दफा, पॉलिटिक्स में उससे पहले मैं नहीं थी, was because हम ये समझते थे कि एक हमारा पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है और एक ऐसा फलसफा और मैसेज है, और इमरान खान वो वो लीडर बन सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लाएगा और पाकिस्तान के नौजवानों को, खवातीन को, सबके लिए एक ऐसा माशरा होगा जो मेरिट बेस्ड होगा और जिसमें पाकिस्तान की तरक्की होगी। तो हैविंग सेड दैट, बड़ा लंबा सफर था जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बे से, बहुत हार्डशिप्स, बहुत स्ट्रगल्स किए, बिकॉज कोई मजाक करते थे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई सीरियसली भी नहीं लेता था। बट बिकॉज people like myself and there were many others जो कि सियासत में पहली दफा आए थे या जो इस उम्मीद से आए थे कि हम कुछ नया करने वाले हैं। और स्पीकिंग अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो जी मैं तो बिल्कुल ही बहुत ही पैशनेट थी अबाउट चेंज, और मैं बहुत ही बिलीव करती थी पार्टी के मिशन स्टेटमेंट पे, पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर। स्ट्रगल करते रहे बहुत दिक्कतों के बावजूद, फिर वो पार्टी बड़ी हो गई। Yes, it grows bigger with time.
which तो is वो good. कौन सा? Yes, yes. Which is very good and which was welcomed. And I was never one of those people کہ میں یہ سمجھتی کہ پارٹی کے اندر لوگ کیوں آ رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر پارٹی کے اندر لوگ آ رہے ہیں. اگر لوگ کسی اور جماعت کو بھی چھوڑ کے ہم میں شامل ہو رہے تھے تو اٹ واز آل فائن. اگر تو وہ ہماری آئیڈیالوجی پہ ہماری فلسفی کے اوپر پارٹی کو لے کے آگے چلتے. اب وہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. ہلکے ہلکے کمپرومائزز ہوتے گئے کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی, جو خان صاحب تھے, عمران خان, انہوں نے کمپرومائز اتنے زیادہ بے انتہا شروع کر دیے کہ جو پارٹی کے نظریاتی ورکرز تھے, جو لوگ پارٹی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں سالوں سال. اینڈ آپ کو پتہ ہے حسن جعفر صاحب, میں تو I spent nearly 23 years in PTI. So میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ ساری تبدیلیاں آتی رہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈس انچانٹمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے پھر وہ اوور پاور کر جاتا ہے. آپ ایز فاؤنڈنگ ممبر یو آر واچنگ ایوری تھنگ ہیپننگ, مے بی تھنگس دیٹ یو تھاٹ ور ناٹ گڈ فار دا پارٹی. کہاں پہ وہ بریکنگ پوائنٹ آیا؟ واٹ بریک, چلے وہ وقت تو ہمیں پتہ ہے, واٹ براٹ دیٹ پوائنٹ, وہ کیا فیکٹر تھا جہاں پہ آپ نے آگے کہا کہ نہیں اب الیکشن ہونے والے ہیں 2018 کے 2 مہینے پہلے آپ پارٹی چھوڑ دیں؟ میں نے 2013 کا جو پارٹی الیکشن ہوا تھا, آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس یو ایس نیشنلٹی ہوتی تھی, اور میں نے اس 2013 کے الیکشن سے پہلے 4 مہینے پہلے I surrendered my US citizenship. میں نے اپنی نیشنلٹی چھوڑ دی خان صاحب کے کہنے پہ, ناٹ بیکاز میں کوئی بہت تمنا رکھتی تھی کہ مجھے پارلیمنٹ میں جانا ہے یا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, مگر میں پارٹی کی ایک فرنٹ رینکنگ ورکر تھی. لوگ میری شکل پہچانتے تھے, میں پی ٹی آئی کا فیس تھی, اور میں اس زمانے میں پی ٹی آئی کو بہت میڈیا میں ریپرزینٹ کرتی تھی جب لوگ ڈرتے تھے کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے بھی ہوتے تھے ایز اے جماعت. بٹ پوائنٹ از کہ میں نے یہ اس جذبے سے کیا کہ اگر میری پارٹی کو اس سے میرا کمٹمنٹ ظاہر ہوتا ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان تو میں یہ کام ضرور کروں گی, بیکاز دس از واٹ خان صاحب سیڈ ٹو می کہ ہماری پارٹی کو بہت بوسٹ ملے گا. اور میں نے وہ اپنی سٹیزنشپ سرینڈر کی, not because I wanted something in return, but if the party had thought کہ میں ایک اتنی پرانی فاؤنڈنگ ممبر ہوں, میں 17 سال تک ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں, اور میں نے with a lot of other women, میں اپنا ہی صرف کریڈٹ نہیں لے رہی, میرے ساتھ بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھی خواتین تھیں, ہم نے سب نے اسٹرگل کر کے مل کے ہم نے اتنا تگڑا ایک اپنا ویمن ونگ بنایا پارٹی کا, سب کچھ کیا. میں یہ چاہتی تھی کہ جب پارٹی کے اندر سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو خواتین کے اندر, بیکاز آئیڈیا یہ نہیں تھا کہ آپ کی جن مردوں سے اگر جان پہچان ہے پارٹی میں تو آپ کو کنسیڈر کیا جائے. یہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے تھی چیزیں, جو کہ نہیں ہوئی. تو I did have differences right after the election when I saw how things were being done. And آپ کو میں بتاؤں, I was always a member of the core committee. I was always a member of the central executive committee of the party. And I was always a very vocal person. Because I always spoke, because it was my party, because ہم نے اس کے لیے بہت خون پسینہ لگایا تھا, ہمارے بہت جذبات تھے for پاکستان. تو I was not one to sit silently and just worry about myself. I was concerned about all the women, all the people جن کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا, اور میں جن کو سمجھتی تھی, اور جیسے کنسیڈر کیا جائے کہ جی پوچھا جائے کہ آپ بتائیے آپ ویمن ونگ کی صدر تھیں, آپ کے خیال میں کس کو ہمیں لسٹوں پہ ڈالنا چاہیے یا کچھ بھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ٹوٹلی اگنور کی گئیں. It was so managed at a level where we were never consulted. But that's besides the point. تو میں نے 2013 میں پارٹی کو چھوڑا تھا 2 مہینے کے لیے, مگر مجھے ہمارے پاس 2018 کی ڈیٹ آ رہی تھی جو ہمارے نہیں, آپ چیک کیجئے, وہ تو بالکل میں نے پریس کانفرنس کی تھی. 2013 جی میں نے اسلام آباد کے پریس کلب کے اندر باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, اور میں نے اس کے اندر پارٹی کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت عمران خان صاحب کا وہ جو 2013 سے پہلے وہ جو اسٹیج سے گر گئے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو he was hospitalized and then he was back at Zaman Park in his home. مگر
مگر میں کانسٹنٹلی ان سے ان ٹچ تھی obviously because وہ مجھے میسیجز بھیج رہے تھے. انہوں نے اپنی بہنوں کو میرے گھر بھیجا اور وہ بہت انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ نہیں تم پارٹی نہیں چھوڑ سکتی ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ میرا پارٹی میں بہت دل تھا, میں تو کچھ اور جانتی ہی نہیں تھی سوائے پی ٹی آئی کے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ تھوڑی سی زیادتیاں ہو گئی ہیں بٹ ہم نے آگے بہت کچھ کرنا ہے اینڈ یو کین ناٹ لیو دا پارٹی. لہٰذا 2 مہینے کے گیپ کے بعد میں نے واپس پی ٹی آئی میں آ گئی تھی. تو اب آپ 2013 سے شروع کیجئے اور وہاں سے میں ہمیشہ بہت اپنی اظہار کرتی تھی کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ پارٹی میں بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اپنے نظریے سے بہت پھرتے جا رہے ہیں. And it just really came to a point where I was very frustrated. آپ یقین کیجئے میں اس وقت بھی روزے سے ہوں, شوال کے روزے ہو رہے ہیں, I'm fasting. مگر میں نہ بھی فاسٹ کر رہی ہوتی تو میں غلط بیانی اس لیے نہیں کرتی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہر وقت واچ کر رہا ہے اور ہر وقت سن رہا ہے. اور یہ جو بھائی لیفٹ اور رائٹ پہ فرشتے بیٹھے ہیں, یہ ہر چیز جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے یہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو we are answerable only to Allah and no one else. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس وقت میرا کانشیس جو تھا وہ مجھے میرا ضمیر بہت ملامت کر رہا تھا بیکاز اتنی بری طریقے سے ہماری پارٹی کے ورکرز اگنور ہو رہے تھے سارے پروسیسز کے اندر, اور اتنے اسٹرینج ڈیسیژنز ہو رہے تھے جو کہ بالکل ہمارے نظریے کے خلاف تھے. I was not there for power. I was not there for crude, vulgar power. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے پارٹی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ بائی ہوک اور بائی کروک عمران خان وزیر اعظم بنے. ہم نے پارٹی بنائی تھی تاکہ ہم مضبوط ادارے پروموٹ کریں گے, تاکہ ہم ایک میریٹوریس گورنمنٹ بنائیں گے, تاکہ ان لوگوں کو موقع ملے گا جو کہ اہلیت رکھتے ہیں مگر ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر وہ لوگ آئیں گے, آگے بڑھائے جائیں گے, پارٹی اسسٹ کرے گی ایسے یہ تو یوتھ سارا کو. آپ کا اسی ویژن کو لے کے آپ چلیں, پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر, آپ کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا پارٹی سے. بٹ اف یو الاؤ می ٹو آسک کہ جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ اب میں ایک سپیس چھوڑ کے جا رہی ہوں, ایک بہت بڑی سپیس چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کو کوئی انکمپیٹنٹ یا ایسا کوئی آدمی آ کے اس جگہ پہ بیٹھ جائے گا جو ڈیزرو نہیں کرتا. اینڈ مے بی اٹ ہیپنڈ. مطلب یو آر رائٹ, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں نے اسپیس کا سوچا اور اس پوائنٹ کے اوپر, بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ after I had left the party, I honestly the following 6-8 months میرے بہت ہی خراب تھے. میں بہت مس کرتی تھی, میں بہت ان عورتوں کو, ان یوتھ کو, کیونکہ میں نے بہت یوتھ کے ساتھ کام کیا ہے, اور میں بہت سب چیز کو مس کرتی تھی. بہت بڑا ایک چینج تھا میری لائف میں. اللہ کا بہت کرم ہے that اللہ نے مجھے سنبھالا and I left insaf to Allah. I could have gone on the media and just blasted left, right and center Imran Khan out and the party for what they did. میں نے کبھی پرسنل اٹیکس کسی پہ نہیں کیے. میرے ساتھ بہت لوگوں نے بہت زیادتیاں کی, بہت کنسپریسیز کی. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں جاننا چاہتا ہوں if you are okay sharing the details کہ وہ کیا فیکٹر تھے یا کیا فیکٹر تھا جس نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا کہ you had to take such a stern decision. So it was not one factor. لیکن جی یہ ایک چیز نہیں تھی. آپ سوچئے کہ جس انسان نے اپنی زندگی کے سب سے پروڈکٹیو 23 ایئرز دیے ہیں کسی بلیف کو, اور میں اس کو کاز سمجھتی تھی. میں اس کو میں سیاستدان نہیں ہوں, مگر ہاں میں نے سیاست پڑھی ہے. I'm a student of political science and I've always been interested in world politics and of course why not in the politics of Pakistan, کیونکہ ہم پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں. اور اچھی بات ہے پاکستان کی سیاست میں, اپنے ملک کی سیاست میں انٹرسٹ لینا چاہیے. مگر it was not an easy decision for me. It was not one factor. ایک چیز نہیں ہوئی کہ ایک رات کو کوئی چیز آئی اور میں نے کہا دوسرے دن. میں پارٹی کی ممبر تھی اور میں نے پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے, آپ ضرور اس کو گوگل کیجئے گا, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو کہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا تھا, called an inconvenient truth, and that sums up what my لیکن وہ feelings were ایک at کیا the time. کہتے ہیں, ایک you would stand a lot of ordeals, بہت سی unpleasant چیزیں آپ برداشت کر جاتے ہیں, but there is always that last straw that breaks the back. Okay,
So like I said, it was a series. It was years of, distrust that was building up. वो जो gap था वो बढ़ता जा रहा था between the workers and the party leaders. और मैं समझ रही थी कि हम झूठ बोल रहे हैं. और मैं आपको बाय द वे ये जरूर कहना चाहूंगी, आप यकीन कीजिए कि जो मेरे जैसे मेरे अपना बेटा, मेरे अपने नेफ्यूज, नीसेस, जो हमारे यूथ जैसे जिनके साथ में कि मैं बहुत काम करती थी, तो मेरे अपने दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम जब जलसों में जाती हो या तुम जब पब्लिक मीटिंग्स में होती हो लोगों के साथ, तो यू आर गिविंग देम फॉल्स होप because you know that your party has deviated completely from its original philosophy. यानी पार्टी का जो जैसे काम हम जो कर रहे थे वो हम हर चीज खिलाफ कर रहे थे उसके जो हमारा नजरिया था. और बात मैं नजरिए की करती थी because I always spoke about what the party stood for. तो एक फैक्टर नहीं था, इट वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. और मैंने पार्टी के अंदर होते हुए वो आर्टिकल लिखा जो कि जब छपा तो मुझसे पार्टी की लीडरशिप बहुत अपसेट हुई. खान साहब वाज अपसेट. मुझे नईम उल हक उस वक्त जिंदा थे. उन्होंने मुझे कहा, खान साहब के आपको पता है वो कितने क्लोज थे, उनके जो भी थे मुझे नहीं मालूम, चीफ ऑफ स्टाफ. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके ऊपर अपॉलॉजी कहिए कि अपॉलॉजी कीजिए इस आर्टिकल के ऊपर. एंड आई सेड नो वे, आई एम नॉट अपॉलजाइजिंग फॉर एनीथिंग बिकॉज ऑल आई हैव स्पोकन इज द ट्रूथ. अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते, आपकी एपेटाइट नहीं है, आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं विथड्रॉ करूंगी. आपके कोई रिजर्वेशंस थी खान साहब की, उनके बारे में ये बात कही जाती है, और जैसी उन्होंने कैबिनेट बनाई थी वो हमारे सामने भी आई. Maybe he's not a very good judge of people. ये उनके बारे में कहा जाता है, the kind of personal and professional choices he made for himself and for the party. Now I think about it, मैं आपको बताऊं, मुझे इमरान खान अपनी बहन कहा करते थे. वो मुझसे कहते थे कि मेरी 4 बहनें हैं, you're my 5th sister. वो आज भी दिल से मानते होंगे, मुझे तो इस बात का यकीन है. मैंने तो उनको हमेशा अपना भाई समझा. और वो कहते हैं लीडर को आप अपना फादर समझते हैं. मुझ में उनमें इतना एज डिफरेंस तो नहीं होगा, मगर बहरहाल मैंने उनको हमेशा अपना लीडर समझा. मेरे बड़े भाई की तरीके से थे. मैंने उन्हें हमेशा ट्रस्ट किया. But now when I look back at things, it really saddens me. और ये मैं कोई खुशी में नहीं कहती हूँ, ये मैं वाकई बहुत सैड होके ये बात कहती हूँ. I wish to God. आपने जो कहा कि he is not a good judge of people, I think he judges people very well. He uses them for his purpose. जो लोग उनको उनके काम के लिए, जो उनका काम है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो लोग उस काम में उनका साथ देते हैं और उनके साथ पूरे रहते हैं, उनको वो बहुत अच्छी तरह रिवॉर्ड करते हैं. जरूरी नहीं है कि उनके पास मेरिट हो. बुज़दार के पास मेरिट नहीं था. जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ देम के पास मेरिट नहीं था. जो इनके गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट्स थे, मैं तो सबको जानती हूँ जी, मैं नहीं समझती वो लोग मेरिट से डिजर्व करते थे, मगर वो इनको प्लीज करते थे. वो इनके लिए बहुत से मुख्तलिफ काम वो करते थे जो मुझ जैसे लोग नहीं कर सकते थे. तो लिहाजा जज तो वो बहुत अच्छे हैं कैरेक्टर के. आपकी बातों से अब मैं थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ सिचुएशन को, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ बिल्डिंग द पार्टी शुरू से. आपने फरमाया कि उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे थे, फिर बहुत से लोग आ गए, पार्टी बढ़ती चली गई, छोटी से बड़ी हो गई, और फिर जब बड़ी होती है तो हर तरह के लोग आते हैं, उसमें अच्छे बुरे भी आ जाते हैं, और फिर वो मेरिट कॉम्प्रोमाइज हुआ. एंड यू सेड कि ही इज अ गुड जज ऑफ पीपल, ही नोज हाउ टू यूज पीपल. तो जरा चलिए पार्टी के लीडर की अगर एंगल से देखें तो it may not be a great virtue to use people in inverted commas, but it may be desirable from the point of view of the position of the party head. He should be able to use people for political reasons. और pragmatism तो ऐसे ही होता है, फिर उसमें natural clash with ideology भी आ जाता है, क्योंकि ideological वर्कल उसका एक idealism है. and when you see कि ये मेरा लीडर, तो मैं तो उसको कहाँ पे रखा हुआ था, और अब ये he is becoming too pragmatic, इसमें Machiavellian approach बहुत आती चली जा रही है. तो but to be able to run the party and the government, वो approach कहीं ना कहीं तो चाहिए होती है.
I would like to. देखिए जी, जिन लोगों ने पार्टी बनाई होती है, वो हमेशा चाहेंगे कि पार्टी बड़ी भी हो, पार्टी के अंदर डाइवर्सिटी भी हो, पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, इट्स नॉट अ प्राइवेट क्लब। हर किस्म के लोग आते हैं पार्टी के अंदर, कुछ काबिल होते हैं, कुछ इतने काबिल नहीं होते, कोई पढ़े लिखे होते हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। और ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप उन लोगों को बिल्कुल उनकी उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आप उनको पार्टी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। But benefit should be for the party, not the individual. अगर कोई ये चाहे लीडर कि वो लोग हों जो सिर्फ मेरी जी हुजूरी करें और जो मेरे गुलाम हों, तो वो ना डेमोक्रेसी है और ना वो, दैट्स नॉट ऑन एट ऑल। आप लोगों को डिस्कार्ड नहीं करते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए कि जिस वक्त हमारी पार्टी 2012 का जब जलसा हुआ है लाहौर का, एंड उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन पीटीआई वाज ऑन द मैप और रेडार पे आ गई कि जी ये कोई जमात है, बिकॉज ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट भी साथ में थी और प्रमोट भी कर रहे थे और सब कुछ whatever, and the party was growing. At that time there were a whole lot of politicians from different political parties who came forward to join PTI, जिसमें जहांगीर तरीन थे, जिसमें साख खाकवानी साहब थे, जिसमें बहुत से लोग थे, अपना ये लगा उवैस लगारी, his brother and so many others, मैं अब इस वक्त नाम भूल रही हूँ। ये जब ये लोगों ने हमारी जमात को ज्वाइन किया है, तो काफी पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस आई उसके खिलाफ। कि फ्यूडल्स आ that kind सॉरी, of thing, कि फ्यूडल्स आ गए हैं, ये पैसे वाले बड़े जी लोग आ जी गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जब ये लोग आए तो बहुत रेजिस्टेंस हुई और लोगों ने, बहुत पार्टी के कुछ पुराने लोगों ने, इंक्लूडिंग हामिद खान साहब जो आज माशाल्लाह सेनेटर बने हुए, बिकॉज ही इज आल्सो अ पर्सन हु इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस बाय द वे। पार्टी इलेक्शंस भी हमें याद हैं, जस्टिस वजी वाले। जी जी, एंड आई हैव नोन हिम ऑल माय लाइफ। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बट बहुत कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने भी किए हैं और अपनी मर्जी से उन्होंने, जब पार्टी को दिल चाह रहे, जब दिल चाह नहीं रहे, अपनी मर्जी से करते रहे जो भी कुछ, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई वॉज नॉट अगेंस्ट दैट, बिकॉज आई रियलाइज कि हमें ऐसे लोगों की भी जरूरत है भाई, जिनका कोई वोट बैंक भी हो, जिनके पास कोई रिसोर्सेज भी हो। और मैं समझती हूँ ये जितने सारे नए लोग पार्टी में आए थे, उनमें से अगर सबसे ज्यादा किसी ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है तो वो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब ने। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। इसाक खाकवानी साहब बहुत ही पॉलिटिकल माइंडसेट के आदमी थे, बहुत संभले हुए बैलेंस्ड इंसान थे, मगर आप ये देखिए कि डाउन द रोड खान साहब ने इनको भी निकाल दिया, क्योंकि ये तो किसी की डिफरेंसेस हमने ऐसे सुने मैडम अलीम खान साहब वाले, कि ये जो रावी की जमीन अब इस गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट की है, 1,10,000 एकड़ जमीन है फॉर हिज हाउसिंग सोसाइटी, ये वो खान साहब के पास फरमाइश लेके गए थे, खान साहब ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया था, एंड दैट्स वेयर दे फेल अपार्ट। अब ये वो बेहतर जानते होंगे जी। आई एम नॉट प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन। मैं इस पे क्या कमेंट कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ वो शेयर कर सकती हूँ जो मैं एज ए पार्टी मेंबर और पार्टी इनसाइडर, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा। तो इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज लगाए, इन्होंने पार्टी पे बहुत पैसा खर्च किया, इन्होंने तंजीमें बनाई, इन्होंने पार्टी ऑफिसेज बनाए, इन्होंने हर लिहाज से पार्टी के लिए बहुत काम किया। अच्छा, आई वॉज नॉट अपोज टू देम। आप बिलीव कीजिए कि हमारी जो पार्टी के पुराने लोग थे, जब ये लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, खान साहब ने मुझसे, इमरान खान ने मुझे कहा कि प्लीज मैं ये चाहता हूं कि आप इन लोगों के लिए कोई वेलकम इवेंट कर दें, कोई टी कर दें, कोई डिनर कर दें इन लोगों के लिए मीडिया के सामने, क्योंकि ये नए लोग हैं एंड वी वांट देम टू फील वेलकम, और इनको कोई वेलकम नहीं कर रहा। मैंने 500 पीपल का, मैं खुद भी बनी गाला में रहती थी और खान साहब के घर के बिल्कुल नीचे हमारा घर था, उनका माउंटेन जो था उसके बिल्कुल नीचे हमारा घर था। मैंने कोई तकरीबन 500 लोगों का हाई टी करके, सारा मीडिया बुला के, ये तमाम जो न्यू पीपल थे जिन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी, आई इनवाइटेड देम टू टी, टू इंट्रोड्यूस देम टू द मीडिया एंड वेलकम देम टू पीटीआई। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जिसने अपोज किया उस चीज को। मैं हर अच्छी चीज जो पार्टी के फायदे के लिए, उसको वेलकम करते थे, बट उसका ये मतलब नहीं होता है कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो पुराने चले आ रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, जो सब लगे हुए काम कर रहे हैं, आप नए लोगों को ऐसे को लाए कि आप कहें कि बाकी सब कैन गो टू हेल। ऐसा नहीं होता है भाई, इट डजंट हैपन लाइक दैट। ये जो जब गवर्नमेंट खत्म हुई है खान साहब की, द वे इट वाज ब्रॉट डाउन,
اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں اور آپ اب وین یو لک بیک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادتی ہو گئی اور دس از واٹ ہی ارنڈ فار ہمسیلف؟ اچھا تو زیادتی تو وہ ہوئی ہے جو 3 سال کا شاید ان کا گورنمنٹ کا ٹینیور تھا جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس ٹینیور میں کیا. جتنی انہوں نے پاکستان کی تباہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ان کو تو اللہ ہی سے یہ لوگ معافی مانگے, اللہ ہی معاف کر سکتا ہے, انسان تو بھول نہیں سکتے. دا موسٹ انکمپٹنٹ, دا موسٹ کرپٹ, دا موسٹ, کیا اس بیچارے کو کہیں بزدار صاحب, میں تو ہم نے تو کبھی زندگی میں نہ ان کا نام سنا تھا ان دا پارٹی, نہ کبھی ہم شکل دیکھی تھی, نہ ویسے کبھی ہم نے میڈیا کے اندر ان کا نام سنا وتھ اینی ادر پولیٹیکل پارٹی اور اینی تھنگ. جو پنجاب ایگزیکٹلی, تو جو اتنا ایک انکمپٹنٹ انسان آپ نے پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پاکستان کا دل ہے, آپ نے اس کو اٹھا کے ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دیا جسٹ بیکاز کچھ پیر فقیری کا چکر ہے آپ کے گھر سے, یا جو بھی آپ کی ایڈوائس تھی. ہم سنتے ہیں ایسی باتیں بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو بلیو کہ اٹ کوڈ بی really I that don't know far. جی, اللہ کا شکر ہے I have never met her, I have no desire to meet her. I mean I have no idea. میں کہ آپ جو اتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں بھی جانتی ہوں چیز. مطلب سنی ہوئی باتیں ہیں نا, سو اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے. بہت سنی ہوئی بات ہے. اب اگر آپ آڈیوز کو بلیو نہ کریں, آڈیو ریکارڈنگز کو نہ, کانوں ہی سے تو سنتا ہے انسان, دل تو نہ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں کھول کے, نہ میں آپ کا دل دیکھ سکتی ہوں. وہ ڈیپ فیک آڈیو, ڈیپ فیک ویڈیو, اب وہ سچ اور جھوٹ میں تو کتنی باریک لائن ہے اب تو یہ بھی معلوم نہیں رہا ہمیں. So what to believe and what not to believe, that is the thing here. چلیں, مطلب انسان کا جو بھائی ایک کیریکٹر ہوتا ہے نا, اور ایک ریپیوٹیشن ہوتی ہے, اس کو بناتے بناتے ایک انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. You know, Yes, yes. you conduct yourself in a certain manner all life long. پھر جب آپ اپنے 50s یا 60s میں آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھائی شریف آدمی ہے, اس کا ریکارڈ ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کی, اس عورت نے خدمت کی ہے قوم کی, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ شادیاں نہیں کرتے 3 3 4 4. مطلب میں شادیوں کو برا نہیں کہہ رہی کسی کی, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ I know. ہم جس طریقے سے اپنی زندگی کنڈکٹ کرتے ہیں نا بھائی, اسی طریقے سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے آپ کا ایک کنسسٹنٹ, آپ کا ایک لائف کا پیٹرن اور کانڈکٹ ہوتا ہے. پھر اگلا سوچتا ہے کہ بالکل درست فرما رہی ہے, بالکل درست فرما رہی ہے. چلیے, given all this history, اچھا تو یو آسکڈ می, سوری, یو آسکڈ می کہ آپ کی اس وقت کیا ریئیکشن ہوا. دیکھیں, اٹ از اے ریالٹی کہ پاکستان کے اندر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ ہمیشہ ایک ان کا پولیٹیکل رول رہتا ہے. I wish as an individual کہ بے انتہا پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی پالیٹکس کے اندر فوج کی. But having said that, my 150% support is always for the Pakistan Army, because یہ ہمارا ایک اتنا مضبوط ادارہ ہے اور یہ ہماری پرائیڈ ہے. تو ان میں بہت انہوں نے بھی غلطیاں کی ان کی چوائسز میں, مگر یہی عمران خان کو لائے تھے, یہی ان سے پہلے لوگوں کو لائے تھے, اور یہی عمران خان کو لائے تھے. تو جب یہ لائے تھے اور عمران خان نے پاکستان کو ایک ڈیفالٹ کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا, ایک تباہی اور کیہوس تھا کہ 3 سال کے اندر آپ کے 7 فائنانس منسٹرز بدل دیے, آپ کا انرجی سیکٹر, آپ کا ہیلتھ سیکٹر. جس ہیلتھ منسٹر کو آپ نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہیلتھ منسٹری میں کرپشن تھی, وہ ان کا بہت ہی کلوز رائٹ ہینڈ فرینڈ ہے, عامر کیانی, آپ نے اس انسان کو نکال دیا اس کی وزارت سے 4-5 مہینے کے بعد, آفٹر ہی ہیڈ کنوینئنٹلی بیگڈ 4 to 5 billion rupees. But despite all this, you think کہ خان صاحب personally, یہ آپ یقین ہے کہ personally تو وہ ایک corrupt آدمی نہیں ہے. He has weaknesses, everybody has weaknesses, everybody has got کیا کہتے ہیں skeletons in the closet and all that. Given all that, I think that the person who is the chief executive of the country, no matter what skeletons he has in his closet, we are not interested in that. We're not interested in his personal life. But as a public servant, he is absolutely 100% accountable and answerable to the people of the country where he's heading. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھائی کہ کمزوری تھی تو اس لیے, کمزوری تھی تو آپ نے سارے کرپٹ جمع کر لیے. کمزوری کیوں آپ کی یہ نہیں تھی جب ہم پرومس کرتے تھے before we
ever PTI won the election. ہم یہ کہتے تھے کہ اتنے competent لوگ ہیں پاکستان کے اندر, اور عمران خان نے ہمیشہ ہمیں ایشور کیا کہ جب میں حکومت بناؤں گا, جب میں لوگوں کو سامنے لاؤں گا, تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنے قابل لوگوں کو لائیں گے جو ملک کو سنبھالیں گے. بھائی یہ ایک امانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ عمران خان کے نہیں تھے کیبنٹ پورٹ فولیوز ٹو پاس اراؤنڈ ٹو ہز فیوریٹس, کہ جو ان کے لیے مختلف ان کے کام کرتے تھے. سال ہو گئے انہیں جیل میں. یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. اس کا جواب دہ ان کو ہونا تھا. جو ان کو لے کے آئے تھے ان کا انٹرسٹ ان سے ختم ہو گیا. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس which was a totally constitutional thing. So he was out. تو کیا قیامت آ گئی بھائی. آپ اگر اتنے پاپولر تھے, اگر آپ کو جو لائے تھے انہوں نے نکال بھی دیا, آپ کو نکلوا دیا, خود تو نہیں نکالا, پر ایک پروسیس تھی. آپ کے اپنے لوگ ادھر ادھر ہو گئے, آپ کے پاس وہ سپورٹ پارلیمنٹ میں نہیں رہی. So then you were out of the Prime Minister's office. So what is the damn big deal? بھائی بیٹھو, this is not the first time it's happened. پاکستان کی ہسٹری میں تو وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی ہے, اور جو 3 دفعہ ایگزائل کے اندر لوگ رہ چکے ہیں. 2 سال ہو گئے میڈم انہیں جیل میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے کچھ سبق سیکھ لیا؟ Now he will emerge as a different Imran Khan from مجھے the نہیں one. معلوم جی, مجھے نہیں معلوم, آئی کانٹ پریڈکٹ, بٹ حالات ایسے نہیں دکھتے بالکل بھی, بیکاز انہوں نے ماشاء اللہ سے جیل میں بھی بیٹھ کر سوائے ابیوز, سوائے وائلنس کو انسٹیگیٹ کرنا, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کچھ تحمل سکھائیں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے جعفر صاحب کہ اگر آپ پاور میں ہیں تو سب ٹھیک ہے, آپ نہیں ہے تو آگ لگا دو پاکستان کو. ایسا نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا. پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے. پاکستان کو نہیں ضرورت ہے اس قسم کی 24 گھنٹے کی بکواس اور ابیوز کی. This is a time when people need to unite. Everyone needs to think about the country. میں کسی سیاسی جماعت کو پرٹیکولرلی سپورٹ نہیں کرتی ہوں, مگر جو آج کل کوئلیشن میں جماعتیں ہیں یہ کم از کم ایک ایفرٹ کر رہی ہیں ٹو سیٹ پاکستان. اور جتنے بھی اب اکنامک انڈیکیٹرز میں آپ دیکھیے, انٹرنیشنل ریٹنگز بھی اچھی ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے بیٹر تھنگز آر ہیپننگ. مجھے تو اتنی خوشی ہوئی کہ ابھی ریسنٹلی اتنا بجلی کے یونٹ کے اندر کمی آ گئی ہے, اور اب دس از اے گڈ تھنگ بیکاز اٹ ول ہیلپ آل دی انڈسٹری. ایکسپورٹ بڑھ سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں. پاکستان کے ساتھ دنیا کی کنٹریز انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. آج خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر تو ٹوٹل آئسولیشن میں پاکستان چلا گیا تھا. کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. سی پیک کا پروگرام رول بیک کر دیا گیا. یعنی ہر قسم کی مصیبتیں اس 3 سال میں ایسی آئی ہیں کہ اگر یہ نہ نکلتے تو پاکستان کو بہت نقصان تھا. Many mistakes he made, many mistakes. ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. لیکن چلیے, if not for old times sake, but if Pakistan needs you and needs you in a way کہ اگر وہ دوبارہ انہیں چانس ملتا ہے اور آپ کی وہاں پہ ایک کرسی رکھی ہوئی ہے, would you like to take that place for yourself which نہیں جعفر صاحب, اللہ کا بہت کرم ہے. I am not interested at all in any kursi, and I would never, and besides I would not. نہیں میری ضرورت, میں پاکستان کے لیے ہر وقت رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے, تو آپ لیں گی وہ کرسی. بھائی میں پاکستان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں, مگر میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں, مگر میں پاکستان کے لیے آلویز اویلیبل ہوں. کوئی بھی پروجیکٹ ہو, کوئی بھی کام ہو, کچھ بھی, I'm always happy. I'm already on the board of a water charity. لیٹ جنید جمشید شہید جو ہیں ان کی واٹر چیریٹی ہے ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن, میں اس کے بورڈ کے اوپر ہوں. میں ان کے لیے پانی کے لیے پیسے ریز کرتی ہوں ایوری ویئر دیٹ آئی کین. ویئر اے رجسٹرڈ چیریٹی ان the US, in Canada, in Europe and in the Middle East. اور یہ پانی سارا پاکستان کے اندر پاکستان میں آتا ہے. اینڈ الحمدللہ 850 سے زیادہ ہمارے سولر پینل واٹر اسٹیشنز آل اکراس پاکستان ہے. مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ہمارے لوگوں کو ہمت حوصلہ دے. خدا کرے ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ ہمارے یہاں کسی کو کسی کے آگے انصاف کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, مگر ادارے مضبوط ہو جائیں تو انشاءاللہ امید بہت ہے, دعا بھی بہت ہے. کبھی پاکستان کی امید ہے کہ ہمارے پاس آپ جیسی شخصیات موجود ہیں اس ملک میں, who are so well meaning, so جن کا اتنا تجربہ ہے سیاست کا بھی,
معاشرے کا بھی اور حالات کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. تو اگر آپ کو موقع ملے یا آپ کے لیے جگہ ہو تو ہم تو چاہیں گے کہ آپ اس جگہ پہ ضرور براجمان چلے ہو. جی، اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ کرے ہمارا ملک سلامت رہے. میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی that people like you and so many others in the media, I have so much respect and regard. آپ لوگ اتنے difficult circumstances میں no matter whose government it is, آپ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں some of you کہ سچ کو پھیلائیں، لوگوں کے ویلفیئر کی بات کریں اور پاکستان کے لیے بات کریں. تو گاڈ اسپیڈ، اللہ سب کو سلامت رکھے بھائی، اور پلیز اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ، تھینک یو. السلام اور علیکم آپ، جی. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.